الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کیا پیر اور عالم دین کی بیٹیاں بے پردہ ہو جائیں تو کیا یہ دلیل ہے کہ امت کی بیٹیاں بھی بے پردہ ہو جائیں؟ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر 100 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ الصلاۃ۔ سوال یہ ہے کہ بعض مسلمان لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ جب عالم دین یا پیر کی بیٹیاں ہی پردہ نہیں کرتیں، جب وہ ہی بے پردہ ہیں تو ہم نے بے پردگی کر لی، کون سا گناہ ہو گیا؟ جب سب بے پردہ ہیں تو ہم بھی بے پردہ ہو جائیں گے تو کون سا قیامت آ جائے گی؟ تو اس کا جواب سماعت فرمائیں کہ اگر کسی عالم دین یا درست پیر کی بیٹی بے پردہ ہو جائے تو یہ امت کی عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے دلیل نہیں بن جاتی کہ وہ بھی بے پردہ ہو جائیں۔ جو عالم دین ہے، جو پیر ہے، جس کی بیٹی کو آپ نے بے پردہ دیکھا ہے تو یہ ممکن ہے کہ اس عالم دین نے، اس پیر نے اپنی بیٹی کو سمجھایا ہو اور اس کو سمجھانے کے تمام تقاضے پورے کیے ہوں۔ جو دین کے اوپر عمل کروانا ہوتا ہے ماں باپ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو پیار سے، محبت سے، عزت سے سمجھا سکتے ہیں اور بعض صورتوں میں انہیں سزا بھی دے سکتے ہیں، مگر انہیں قتل نہیں کر سکتے، ان کو مار نہیں سکتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جس اسلامی بہن نے کسی مولوی کی، یعنی کہ عالم دین کی یا کسی پیر کی جو کہ حقیقت میں پیر ہے، اس کی بیٹی کو بے پردہ دیکھا تو ممکن ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو شریعت سمجھائی ہو، اس پہ عمل کرنے کا کہا ہو اور مسلسل دل میں کڑن رکھتا ہو کہ میری اولاد دین کے اوپر عمل کرے، مگر اور اپنے حد تک سزا دینے کی بھی کوشش کی ہو۔ سزا دینے کی صورتوں میں تو اولاد دین کے اوپر نہیں چلتی، یعنی کہ بیٹیاں پردہ نہیں کرتی، تو اس صورت میں یہ مرد دیوس نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو اپنی کوشش کر لی اور دل میں اب بھی کڑن رکھتا ہے کہ اس کی بیٹیاں با پردہ ہوں۔ تو اب
اس صورت میں یہ گناہ گار نہیں۔ آج کا دور بہت نازک ہے اور اس دور کے اندر ماں باپ کی فرما برداری اولاد کم ہی کرتی ہے۔ آج کے دور کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کثرت سے کی جا رہی ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ مولوی کی بیٹی بے پردہ ہو جائے تو ساری امت کی بیٹیاں بے پردہ ہو جائیں۔ مولوی کی بیٹی نے، عالم دین کی بیٹی نے، پیر کی بیٹی نے اپنا الگ حساب دینا ہے، اپنی الگ قبر میں جانا ہے، اور آپ نے اپنی الگ قبر میں جانا ہے، اپنا الگ سے حساب دینا ہے۔ دونوں اللہ کی بارگاہ میں الگ الگ حاضر ہوں گی، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھائیں پیار سے، محبت سے، عزت سے، کہ وہ دین کے اوپر عمل کریں اور ان کے اوپر سختی بھی کریں۔ جہاں سزا دینے کا موقع ہو وہاں سزا بھی دیں۔ مثال کے طور پر اگر اپنی اولاد سے کوئی بات منوانی ہے تو ان کو اس طرح سے سزا دی جائے۔ مثال کے طور پر اولاد نے کوئی چیز مانگی، مثال کے طور پر لڑکا ہے، اس نے کہا کہ مجھے موٹر سائیکل لے کر دیا جائے، تو اس کا والد کہہ سکتا ہے کہ بیٹا میں تمہیں اس صورت میں موٹر سائیکل لے کے دوں گا کہ تم 5 وقت کی نماز مسلسل 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں باجماعت پڑھو۔ تو جب بیٹا 40 دن تک مسلسل باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا تو وہ نماز کا عادی بن جائے گا۔ تو اس صورت میں اس کو اس کا باپ انعام کے طور پر موٹر سائیکل لے دے۔ اگر اس کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو اس کا باپ اس کو موٹر سائیکل نہیں لے کر دے گا، تو یہ اس کے لیے قسم کی سزا ہوگی۔ تو اس طرح کی سزائیں ہوں، ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر، جذبے میں آ کر ایک دفعہ تو سر ہی پھاڑ دیا یا پھر کوئی ہڈی وغیرہ توڑ دی، ایسی سزا نہ ہو، ہلکی مار ہو۔ اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ اس کڑن میں رہتے ہیں کہ ان کی اولاد اس کے اوپر عمل کرتی رہے۔ آج کل تو لوگ علماء کرام کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کر نہیں سکتے اور دنیا والوں کی اصلاح کرنے چلے ہیں۔ تو جو اصلاح ہے، جو ہدایت ہے، جو نیکی ہے، صرف اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا، جو نیکی کا طالب ہوتا ہے، جو نیکی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، ہدایت کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت اور نیکی اللہ ہی کی عطا سے ملتی ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو کسی بندے کے مقدر میں نیکی لکھ دی جاتی ہے اور وہ نیکی کرتا ہے۔ ہدایت اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے تو وہ ہدایت کے اوپر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی کی ضرورت اسے ہی ہوتی ہے جسے پانی کی پیاس ہو۔ اس کو یہ سمجھ لیں کہ ہدایت کی طلب اسی کو ہوتی ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک بندہ پیاسا ہے، وہ پانی پینا چاہتا ہے، وہ پانی طلب کرے گا تو اس کو پانی دے دیا جائے گا۔ اور جو بندہ پانی پینا ہی نہیں چاہتا، پانی سے دور بھاگ رہا ہے، تو اس کو کس طرح سے پانی پلایا جائے؟ پکڑ کے اس کا منہ پانی کے اندر تو ڈبو سکتے ہیں، مگر پانی اس کے جسم کے اندر، یعنی کہ اس کو
پانی نگلوا نہیں سکتے۔ تو ہدایت کسی بندے کو دکھائی تو جا سکتی ہے، یعنی کہ یہ نیکی کا راستہ ہے بھائی صاحب، اس کے اوپر چلو کامیاب ہو جاؤ گے، گناہوں کے راستے کو چھوڑ دو۔ یہ کوئی عالم دین اتنا تو بتا سکتا ہے، مگر اس کو ہدایت کے اوپر لے کر چلے، یعنی کہ بے نمازی ہے اس کو پکا نمازی بنا دے، یہ عالم دین کا یا مشائخ کا یا علماء کرام کا کام نہیں۔ جو علماء کرام ہیں، مشائخ کرام ہیں، مبلغ ہیں، واعظ ہیں، ناصح ہیں، یہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے بندوں کے اندر نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں اور نبی کی سنتیں بیان کرتے ہیں، تو ان کا کام صرف پہنچا دینا ہے اور آگے والوں کی مرضی ہے وہ اسے قبول کریں یا نہ کریں۔ جو واعظ ہوتا ہے وہ صرف پہنچا دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو پھیر دینا، لوگوں کے دلوں کو ہدایت کے اوپر لے آنا اور بگڑے ہوئے کو سدھار دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ جو مسلمان چاہے وہ عالم ہے غیر عالم ہے، وہ اپنی یا دوسروں کی اصلاح نہیں کرتا تو غلطی کے اوپر ہے، اسے چاہیے کہ وہ خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچائے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے آخری امت ہے، اور اسی نے ہی نیکی کا آگے حکم دینا ہے اور برائی پر منع کرنا ہے۔ نیکی سے روکنے یا برائی سے منع کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ مسلمان عالم دین ہی ہو، ایک عام مسلمان بھی نیکی کا کسی کو حکم دے سکتا ہے اور برائی سے منع کر سکتا ہے، اور اپنی اولاد پر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ درست ہو جائیں، مگر یہ دیکھا گیا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، دور دور سے لوگ آپ کی بات سن کر اس پر عمل کر کے دین کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے ہی گھر کے لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی پیش آیا۔ ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی ترین رشتہ دار ہے، چچا ہے، مگر وہ محروم ہے، ہدایت اس نے نہ پائی، اور جو حضرت سلیمان فارسی ہیں یہ فارس سے چلے اور ہدایت کو پانے کے لیے غالباً یہ 10 بار بکے، یعنی کہ غلام بنے، کسی نے خرید لیا پھر بک گئے پھر بک گئے، اس طرح 10 دفعہ بکے اور یہ آخر کار مدینہ پہنچے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام نہ جانے کہاں کہاں سے ان کا تعلق تھا، انہیں ہدایت کی طلب تھی تو انہیں ہدایت مل گئی۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک کی جو حکمت ہے، اللہ پاک کی جو خفیہ تدبیر ہے، اس سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ اپنے اوپر بھروسہ نہ ہو کہ میں نیک ہوں، نیکیاں ہی کروں گا، کبھی بھی اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آ سکتی ہے اور انسان گناہوں میں پڑ سکتا ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد پر ویسے ہی سختی کا معاملہ کریں دین کے حساب سے جیسے وہ دوسروں کے اوپر کرتے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی اپنی اولاد گناہ کرے تو اس کو ویسی ہی سزا دیں جیسی دین اسلام نے تجویز کی ہے، انہیں ہلکی پھلکی سزا نہ دی جائے۔
اس موضوع پر ایک حکایت سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عالم تھا، وہ اپنے گھر پر اجتماع کرتا تھا اور اس کے اندر وہ واعظ و نصیحت کرتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر مرد اور عورتیں دونوں ہوتے ہوں گے۔ تو اس اجتماع میں اس عالم دین کے لڑکے نے نوجوان لڑکی کی طرف اشارہ کیا، تو اس عالم دین نے دیکھ لیا اور اس نے اپنے بیٹے کو کہا صبر کر۔ یہ کہنا تھا کہ وہ عالم دین اپنی نشست سے، یعنی کہ جس تخت پر وہ بیٹھا ہوگا وہاں سے گرا، منہ کے بل گرا زمین پر، یعنی کہ اسے اللہ کی طرف سے سزا دی گئی۔ اور اللہ نے اس وقت کے نبی کو وحی کی، کیا اس کے لیے صرف اتنا ہی ناراض ہونا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو کہا صبر کر؟ یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بیٹے نے کسی نوجوان لڑکی کی طرف اشارہ کیا، تو حق تو یہ بنتا تھا کہ اس کا باپ سختی سے اس سے کلام کرتا، اس کو جھڑکتا، اس کو ہوتا تو سزا بھی دیتا، یعنی کہ تھپڑ رسید کر سکتا تھا، مگر اس نے صرف اتنا کیا کہ بیٹے صبر کر، تو اس کی سزا اسے یہ ملی کہ وہ منہ کے بل گرا۔ اور یہ بھی سزا ملی کہ اللہ نے اسے پیغام بھجوایا کہ اللہ اس کی نسل سے صدیق نہیں بھیجے گا، یعنی کہ کامل ولی نہیں بھیجے گا۔ تو انسان کو جو غصہ ہے یہ بھی آنا چاہیے، غیرت بھی آنی چاہیے، یہ بھی درست ہے۔ غصہ کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، بعض صورتوں میں حلال ہوتا ہے، بعض صورتوں میں حرام ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر اس کا غصہ کرنا عالم دین کا، اس کو اگر وہ جھڑکتا، اس کو اگر سزا دیتا، اس کے ساتھ سخت کلامی کرتا، تو یہ غصہ اس کے لیے کار ثواب تھا۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کے اوپر ثابت قدم رکھے، گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔